دوستو آج کی ہماری کتاب کا نام ہے انشیکیبل۔ جی ہاں دوستو، اس کے رائٹر ہے ٹونی رابنس۔ ٹونی رابنس کا نام تو آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ یہ وہ انسان ہے جنہوں نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہے۔ جی ہاں، سب سے پہلے لوگوں کو مائنڈ سیٹ بدلا ہے، اس کے بعد ان کی زندگیاں بدلی ہیں۔ دوستو یہ کتاب آپ کو فائننس کے حساب سے بہت کچھ سکھائے گی اور آپ کی زندگی آسان بنا دے گی، مگر فرض یہ ہے کہ اس کتاب کو صرف سننا نہیں بلکہ سمجھنا اور اپنی زندگی میں لانا بھی ہے۔ دوستو سب سے پہلے ہر کتاب کی طرح ہم انٹروڈکشن پر آئیں گے اور اس کے بعد اپنے 7 پوائنٹس پر۔ دوستو اگر کتاب لمبی ہو جائے تو پہلے سے معذرت، کیونکہ میں کسی بھی پوائنٹس میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ پوائنٹس کو شارٹ لسٹ کروں لیکن نہیں کر پایا، کیونکہ کتاب ہے ہی اتنی زبردست۔ دوستو چلتے ہیں ہمارے انٹرو کی طرف۔ دوستو ایسا سکون ہے جو بازار کے طوفان میں بھی نہیں ہلتا۔ دوستو ذرا ایک لمحہ رک کر اپنی زندگی کے ان لمحوں کو یاد کریں جب بازار گرا تھا، خبریں ڈرا رہی تھی، لوگ گھبرا رہے تھے اور دل کے اندر ایک آواز کہہ رہی تھی کہ اگر سب کچھ ختم ہو گیا تو کیا ہوگا۔ یہ خوف صرف پیسے کنٹرول کا نہیں ہوتا، یہ کنٹرول کھو دینے کا خوف ہوتا ہے۔ یہ کتاب اسی خوف کو جڑ سے ہلانے آئی ہے۔ دوستو سوال یہ ہے کہ انشیکیبل کا مطلب کیا ہے؟ دوستو انشیکیبل کا مطلب یہ نہیں کہ نقصان نہیں ہوگا، کہ بازار کبھی نہیں گرے گا، کہ زندگی ہمیشہ سیدھی چلے گی۔ دوستو انشیکیبل کا مطلب ہے طوفان آئے تو انسان ہل نہ جائے۔ یہ کتاب کہتی ہے اصل طاقت یہ نہیں کہ طوفان نہ آئے، اصل طاقت یہ ہے کہ طوفان میں تم اپنے فیصلوں سے نہ ہلو۔ دوستو سوال یہ ہے زیادہ تر لوگ بازار میں کیوں ٹوٹ جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ تیاری کے بغیر داخل ہو جاتے ہیں، وہ امید کے سہارے چل پڑتے ہیں، وہ سسٹم کے بجائے جذبات پر فیصلے کرتے ہیں۔ اگر حالات پلٹتے ہیں تو ان کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہوتی، کوئی سہارا نہیں ہوتا اور کوئی اندرونی طاقت نہیں ہوتی۔ یہ کتاب کہتی ہے جو اندر سے مضبوط نہ ہو وہ باہر کے جھٹکے برداشت نہیں کر سکتا۔ دوستو انشیکیبل انسان کی پہچان بھی سن لیں۔ انشیکیبل انسان شور میں نہیں بھاگتا، خوف میں نہیں بکتا اور لالچ میں اندھا نہیں ہو جاتا۔ وہ جانتا ہے کہ بازار اوپر بھی جاتا ہے اور گرتا بھی ہے، لیکن زندگی صرف بازار نہیں ہوتی۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے اگر تم ہر خبر پر ہل جاؤ تو تم کبھی آزاد نہیں ہو سکتے۔ مگر سوال یہ ہے کہ خوف آتا کہاں سے ہے؟ دوستو خوف آتا ہے لا علم ہونے سے، بغیر تیاری کے اور کنٹرول نہ ہونے کے احساس سے۔ جب انسان نہیں جانتا کہ آگے کیا ہوگا یا ہر غلط کام کو مان لیتا ہے تو وہ جھوٹے جھٹکوں میں بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے خوف معلومات سے نہیں، خوف تیاری سے ختم ہوتا ہے۔ دوستو بازار کا سب سے خطرناک لمحہ بھی سن لیں، جب سب بیچ رہے ہوتے ہیں، سب چیخ رہے ہوتے ہیں، سب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب تو سب ختم ہو گیا، اسی لمحے کمزور لوگ نکل جاتے ہیں، مضبوط لوگ رک جاتے ہیں۔ یہ کتاب کہتی ہے اصل امتحان پروفٹ میں نہیں بلکہ نقصان میں ہوتا ہے۔ یہ کتاب کیا مختلف کرتی ہے؟ یہ کتاب تمہیں امیر بنانے کا وعدہ نہیں کرتی، تمہیں شارٹ کٹ نہیں دکھاتی۔ یہ کتاب تمہیں ذہنی طور پر ناقابل شکست بناتی ہے، تمہیں سکون کے ساتھ فیصلے کرنا سکھاتی ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے جب ذہن مضبوط ہو تو نتیجہ خود سنبھل جاتا ہے۔ ایک آسان مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دو لوگ ہیں، دونوں کے پاس ایک جیسا سرمایہ ہے، ایک جیسے موقع ہیں۔ بازار گرتا ہے تو پہلا گھبرا جاتا ہے، بیچ دیتا ہے اور پچھتاتا ہے، جبکہ دوسرا رک جاتا ہے، سانس لیتا ہے، منصوبہ دیکھتا ہے۔ کچھ سالوں بعد پہلا خوف میں اور دوسرا آزادی میں ہوتا ہے۔ یہاں فرق قسمت میں نہیں، ذہنی مضبوطی میں تھا۔ دوستو انشیکیبل ہونے کی پہلی شرط، یہ کتاب ایک شرط رکھتی ہے، جب تک تم یہ قبول نہیں کرو گے کہ اتار چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہے، تم کبھی پرسکون نہیں ہو سکتے۔ جو انسان ہر اتار چڑھاؤ سے لڑتا ہے، ہر جھٹکے کو ذاتی سمجھتا ہے، وہ خود کو ہی زخمی کر دیتا ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے قبولیت طاقت کی پہلی سیڑھی ہے۔ دوستو
اس پوائنٹ کو ذرا غور سے سمجھیں۔ زندگی میں ایک لمحہ ایسا ضرور آتا ہے جب انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ لمحہ کسی خبر کی صورت میں آتا ہے، کسی نقصان کی شکل میں آتا ہے، یا کسی اچانک تبدیلی کے روپ میں آتا ہے، اور اس لمحے انسان کے اندر ایک ہی سوال گونجتا ہے: اگر اب سب بگڑ گیا تو کیا ہوگا؟ یہ کتاب اسی سوال کا سکون سے، خاموشی سے اور گہرائی سے جواب دیتی ہے۔ دوستو، اصل مسئلہ مارکیٹ میں نہیں بلکہ انسان کے اپنے اندر ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ حالات خراب ہے، نظام خراب ہے، زمانہ مشکل ہو گیا ہے، لیکن ٹونی رابنس ایک بات بہت صاف کہتے ہیں: مسئلہ باہر کی دنیا میں نہیں، اندر کی دنیا میں ہے، کیونکہ وہی حالات کچھ لوگوں کو توڑ دیتے ہیں اور وہی حالات کچھ لوگوں کو مضبوط بنا دیتے ہیں۔ دوستو، فرق حالات میں نہیں، اندرونی تیاری میں ہوتا ہے۔ دوستو، سوال یہ آتا ہے کہ لوگ خوف میں غلط فیصلے آخر کرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ خوف سوچنے کا وقت نہیں دیتا، یادداشت کو دھندلا کر دیتا ہے اور انسان کو حال کے لمحے سے باہر دھکیل دیتا ہے۔ خوف میں انسان یا تو سب کچھ بیچ دیتا ہے یا سب کچھ داؤ پر لگا دیتا ہے، مگر یہ کتاب کہتی ہے خوف میں لیا گیا فیصلہ اکثر زندگی بھر کی قیمت مانگتا ہے۔ دوستو، دنیا کو تمہارے مضبوط ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن تمہاری دنیا صرف اسی دن بدلتی ہے جس دن تم اندر سے انشیکیبل بن جاتے ہو۔ دوستو، اب چلتے ہیں ہمارے پوائنٹ نمبر 1 کی طرف۔ میرا مشورہ ہے کہ ہر پوائنٹ کو بہت ڈیٹیل میں سنیے گا اور سمجھیے گا۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 1 ہے فائنینشل سائیکولوجی اینڈ ایموشنل کنٹرول۔ جی ہاں، مالی نفسیات اور جذبات پر قابو۔ دوستو، یہ نکتہ پورے کھیل کی بنیاد ہے، کیونکہ اگر یہ درست نہ ہو تو علم بیکار ہو جاتا ہے، حکمت عملی ٹوٹ جاتی ہے اور بہترین موقع پر بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب سب سے پہلے یہی سوال اٹھاتی ہے: آخر ایسا کیوں ہے کہ ایک ہی بازار میں کچھ لوگ پرسکون رہتے ہیں اور کچھ لوگ اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں؟ جواب سادہ ہے لیکن بہت گہرا ہے، کیونکہ فرق علم کا نہیں، فرق جذبات کا ہے۔ انسان پیسے کے معاملے میں سب سے زیادہ کمزور آخر ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ پیسہ صرف رقم نہیں، عزت سے جڑا ہوتا ہے، تحفظ سے جڑا ہوتا ہے اور خوف سے سب سے زیادہ جڑا ہوتا ہے۔ جب پیسے کو خطرہ ہوتا ہے تو اصل میں انسان کو اپنی بقا خطرے میں محسوس ہوتی ہے، اسی لیے دل تیز دھڑکنے لگتا ہے، دماغ بلر ہو جاتا ہے اور فیصلہ جذبات لینے لگتے ہیں۔ یہ کتاب کہتی ہے پیسے کا خوف عقل کو خاموش اور جذبات کو حاکم بنا دیتا ہے۔ دوستو، خوف سب سے مہنگا دشمن مانا جاتا ہے، کیونکہ خوف انسان کو جلدی پر مجبور کرتا ہے، غلط وقت پر قدم اٹھوا دیتا ہے اور نقصان کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ خوف میں انسان سب کچھ بیچ دیتا ہے یا سب کچھ داؤ پر لگا دیتا ہے۔ یہ دونوں انتہائی ہمیشہ نقصان دیتی ہیں۔ دوستو، یہ کتاب ہمیں خبردار کرتی ہے خوف سے لیا گیا فیصلہ اکثر نقصان سے بھی زیادہ مہنگا پڑتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے، جذباتی فیصلے کیوں اتنے خطرناک ہوتے ہیں؟ کیونکہ جذبات ماضی یاد دلا دیتا ہے، مستقبل کا خوف دکھاتا ہے، لیکن حال کا صحیح نقشہ نہیں دکھاتا۔ جذبات میں انسان ایک لمحے کو ہمیشہ سمجھ لیتا ہے، ایک نقصان کو اپنی پہچان بنا لیتا ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے جو انسان لمحے کو انجام سمجھ لے وہ خود ہی اپنا راستہ بند کر دیتا ہے۔ دوستو، انشیکیبل انسان کی پہچان: انشیکیبل انسان نقصان دیکھ کر گھبرا نہیں جاتا، خبر سن کر دوڑتا نہیں اور شور میں اپنی عقل نہیں بیچتا۔ وہ جانتا ہے یہ پہلی بار نہیں ہوا اور یہ آخری بار بھی نہیں ہوا۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے جو انسان اتار چڑھاؤ کو قبول کر لیتا ہے وہی انسان سکون پا لیتا ہے۔ دوستو، بازار انسان کو اندر کیا کھیل کھیلتی ہے ذرا یہ بھی سمجھ لیں۔ بازار لالچ جگاتی ہے، خوف بڑھاتی ہے اور انسان کو خود سے لڑوا دیتی ہے۔ جب سب کما رہے ہو تو لالچ کہتا ہے اگر تم نے نہ کیا تو سوچو تم پیچھے رہ جاؤ گے۔ سب ڈر رہے ہو تو خوف کہتا ہے اگر اب نہ نکلے تو سب کچھ چلا جائے گا۔ یہ کتاب کہتی ہے بازار
باہر انسان نہیں کھیلتا، بازار اندر کے انسان کھیلتا ہے۔ دوستو جذبات پر قابو کیسے پایا جائے؟ پہلا قدم سن لیں، یہ کوئی جادوئی نسخہ نہیں، یہ ایک حقیقت سکھاتی ہے۔ جذبات ختم نہیں کیے جاتے، جذبات کو تو سمجھایا جاتا ہے۔ جب انسان اپنے خوف کو پہچان لیتا ہے، اپنی لالچ کو مان لیتا ہے، تو وہ ان کا غلام نہیں رہتا بلکہ ان کا مالک بن جاتا ہے۔ یہی اس پوائنٹ کا پہلا قدم ہے۔ ایک آسان مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دو افراد ہیں، بازار گرتا ہے، پہلا دل میں کہتا ہے میں برداشت نہیں کر سکتا اور واقعی برداشت کر بھی نہیں پاتا، جبکہ دوسرا دل میں کہتا ہے یہ تو صرف ایک مرحلہ ہے اور وہ مرحلے سے گزر جاتا ہے۔ فرق رقم میں نہیں، اندرونی بات چیت میں تھا۔ دوستو اندرونی بات چیت یعنی کہ سیلف ٹاک ہی اصل کھیل ہے۔ یہ کتاب ہمیں ایک زبردست بات بتاتی ہے، انسان وہی بنتا ہے جو وہ خود سے کہتا ہے۔ اگر تم خود سے کہو کہ میں ٹوٹ گیا تو تم ٹوٹ ہی جاؤ گے، اگر تم خود سے کہو کہ میں سنبھل جاؤں گا تو یقین کرو تم سنبھل جاؤ گے۔ یہ انسان کہتی ہے، انشیکیبل انسان خود سے بات بہت سوچ سمجھ کے کرتا ہے، کیونکہ ہم دن میں سب سے زیادہ اپنے آپ سے ہی بات کرتے ہیں۔ دوستو جذبات کا سب سے خطرناک روپ خود کو دھوکہ دینا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں میں تو جذبات میں نہیں آتا، لیکن یہی لوگ نقصان میں سب کچھ بیچ دیتے ہیں اور پروفٹ میں حد سے زیادہ لالچ کرتے ہیں۔ یہ کتاب کہتی ہے سب سے خطرناک انسان وہ ہے جو یہ ماننے سے انکار کر دے کہ وہ بھی انسان ہے۔ جو شخص اپنے خوف کو نہیں مانتا، اپنی کمزوری کو نہیں مانتا، وہ دراصل اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوستو لالچ خوف سے بھی زیادہ خاموش دشمن ہے۔ خوف شور مچاتا ہے، لالچ مسکراتی ہے۔ لالچ کہتی ہے بس تھوڑا اور، ابھی مت رکو، یہ موقع دوبارہ نہیں آئے گا۔ اور یہی لالچی انسان کو حد سے آگے لے جاتی ہے، نظام کو توڑ دیتی ہے اور آخر کار سب کچھ واپس چھین لیا جاتا ہے۔ یہ کتاب ہمیں خبردار کرتی ہے، جو انسان لالچ کو قابو میں نہیں رکھتا وہ پروفٹ کو بھی قابو میں نہیں رکھ سکتا۔ دوستو جذباتی انسان ہمیشہ ابھی میں جیتا ہے۔ جذباتی انسان آج کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے، کل کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے ابھی تو سب ٹھیک ہے، ابھی تو سب بڑھ رہا ہے، لیکن یہ کتاب کہتی ہے جو انسان صرف آج کو دیکھتا ہے وہ کل کے ہاتھوں ضرور پچھتاتا ہے۔ دوستو انشیکیبل انسان آج کو بھی دیکھتا ہے اور کل کو بھی، اور اسی توازن کو ہی سیدھا راستہ کہا جاتا ہے۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 2 ہے مارکیٹ کے گرنے کی اصل حقیقت۔ دوستو بہت گہرا پوائنٹ ہے، غور سے سمجھیے گا۔ دوستو بازار گرتا ہے تو صرف قیمتیں نہیں گرتی، لوگوں کے حوصلے گر جاتے ہیں، فیصلے گر جاتے ہیں اور سب سے پہلے عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ یہ کتاب اسی جگہ ایسا سچ سامنے لاتی ہے جسے سننا مشکل ہے مگر ماننا انتہائی ضروری ہے۔ دوستو سب سے بڑی غلط فہمی مارکیٹ کا گرنا غیر معمولی ہے۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں بازار گرا تو سب کچھ غلط ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے بازار کا گرنا غلطی نہیں بلکہ نظام کا حصہ ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے جو انسان مارکیٹ کے گرنے پر حیران ہو وہ دراصل تیاری کے بغیر آیا ہے۔ مگر سوال یہ ہے لوگ بازار کے گرنے سے آخر اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ انہیں تاریخ معلوم نہیں، انہیں پہلے سے سچ نہیں بتایا گیا، انہیں صرف پروفٹ دکھایا جاتا ہے۔ جب حقیقت سامنے آتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے جو انسان پہلے سے جانتا ہو وہ کبھی گھبراتا نہیں۔ دوستو بازار ہمیشہ گرا ہے اور یہی سنبھلتی ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ تاریخ میں بڑے بحران آئے، بڑی گراوٹیں ہوئیں، بڑے شور مچے، لیکن ایک چیز کبھی نہیں بدلی، بازار ہر بار وقت کے ساتھ واپس کھڑا ہوا ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے بازار کو ختم کرنے والی کوئی گراوٹ نہیں، انسان کو ختم کرنے والی اس کی اپنی گھبراہٹ ہے۔ دوستو اصل نقصان آخر ہوتا کہاں ہے؟ اصل نقصان بازار کے گرنے سے نہیں بلکہ غلط وقت پر نکلنے سے ہوتا ہے۔ لوگ نیچے بیچ دیتے ہیں، اوپر واپس لے لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، جبکہ کتاب کہتی ہے بازار کا نقصان تو وقتی ہوتا ہے لیکن غلط فیصلہ مستقل ہو جاتا ہے۔ دوستو خوف کی لہر ہی اصل تباہی ہے۔ جب بازار گرتا ہے خبریں چلاتی ہیں،
تجزیے کار ڈراتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو خوف منتقل کرتے ہیں۔ یہ اجتماعی خوف ہے، فرد کو سوچنے نہیں دیتا اور انسان بھیڑ کا حصہ بن کر رہ جاتا ہے۔ یہ کتاب خبردار کرتی ہے، جب سب ایک ساتھ ڈر رہے ہوں تو عقل کو جاگ جانا چاہیے۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ انشیکیبل انسان بازار کو کیسے دیکھتا ہے؟ انشیکیبل انسان گراوٹ کو دشمن نہیں سمجھتا، گراوٹ کو سزا نہیں مانتا۔ وہ جانتا ہے کہ یہ ایک پارٹ ہے، یہ ایک سائیکل ہے اور یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ یہ کتاب کہتی ہے جو انسان سائیکل کو سمجھ لیتا ہے وہ لمحے سے ڈرتا نہیں ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ گراوٹ میں اصل امتحان کس کا ہوتا ہے؟ دوستو، بازار گرتا ہے لیکن اصل امتحان تمہارے صبر کا ہوتا ہے، تمہاری پلاننگ کا ہوتا ہے اور سب سے بڑا تمہارے یقین کا ہوتا ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے مارکیٹ گراوٹ میں تمہارا پیسہ نہیں، تمہاری سوچ کو آزماتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ لوگ ہسٹری کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیونکہ انسان تو حال میں جیتا ہے، حال سب سے تیز ہوتا ہے، حال سب سے زیادہ شور مچاتا ہے، لیکن انشیکیبل انسان حال کے ساتھ تاریخ کو بھی دیکھتا ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے جس نے تاریخ یاد رکھی وہ خوف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ دفعہ مختلف ہے، یہ سب سے خطرناک جملہ ہے۔ ہر گراوٹ میں یہ جملہ ضرور سنائی دیتا ہے، اس بار سب کچھ بدل گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے یہ جملہ ہر بار غلط ثابت ہوا ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے حالات بدلتے ہیں، انسان بدلتے ہیں، لیکن انسانی رویہ کبھی نہیں بدل سکتا۔ دوستو، گراوٹ کو دشمن نہیں اپنا استاد بناؤ۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے مارکیٹ کا گرنا کمزوروں کو باہر نکال دیتی ہے، مضبوطوں کو اور موقع دیتی ہے اور صابر انسان کو آگے تک لے کر جاتی ہے۔ لیکن یہ شرط یہ ہے تم گھبراؤ مت، تم جلدی نہ کرو، تم اپنے منصوبے پر کھڑے رہو اور قائم رہو۔ مگر سوال یہ ہے کہ گراوٹ میں انسان کا دماغ کیسے کام کرتا ہے؟ جب بازار گرتا ہے تو دماغ خطرے کا الارم بجا دیتا ہے۔ دماغ کہتا ہے پہلی فرصت میں خود کو بچاؤ، نقصان سے بھاگو، ابھی کے ابھی کچھ کرو۔ یہ آواز سننے میں مددگار لگتی ہے، لیکن حقیقت میں یہی آواز سب سے زیادہ غلط فیصلے کرواتی ہے۔ دوستو، یہ کتاب کہتی ہے خطرے کا الارم زندگی بچانے کے لیے بنا تھا، سرمایہ بچانے کے لیے نہیں۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ نقصان کا درد منافع سے زیادہ کیوں لگتا ہے؟ یہ ایک انسانی کمزوری ہے۔ انسان جتنا خوش منافع میں ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ دکھ نقصان میں ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تھوڑا سا نقصان بہت بڑا لگتا ہے اور انسان سب کچھ ختم ہوتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ نقصان کا درد حقیقت سے بڑا محسوس ہوتا ہے اور یہی احساس انسان کو جلدی غلط قدم اٹھانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ دوستو، گراوٹ میں لوگ دو انتہاؤں پر کیوں چلے جاتے ہیں؟ بازار گرتا ہے تو لوگ یا تو سب کچھ بیچ دیتے ہیں یا ضد میں آ کر اور لگا دیتے ہیں۔ یہ دونوں رویے جذبات سے نکلتے ہیں، سمجھ سے نہیں۔ یہ کتاب کہتی ہے جب انسان بیلنس کھو دیتا ہے تو یا تو بھاگ جاتا ہے یا تو ٹکرا جاتا ہے، جبکہ انشیکیبل انسان ان دونوں کے بیچ رکنا سیکھ جاتا ہے۔ دوستو، اگر یہ دفعہ واپس نہ آیا تو کیا ہوگا؟ یہ سوال ہر گراوٹ میں دل سے اٹھتا ہے۔ یہ کتاب اس سوال کا بڑا سادہ سا جواب دیتی ہے، اگر واقعی واپس نہ آیا تو پوری دنیا کا نظام بدل جائے گا اور اس وقت پیسہ بھی کسی کام کا نہیں ہوگا۔ یہ سوچ خوف کو چھوٹا اور حقیقت کو بڑا بنا دیتی ہے۔ جی ہاں دوستو، بازار ہمیشہ گرتا رہے گا، یہ اس کی فطرت ہے، لیکن ہر گراوٹ صرف اسی انسان کو توڑتی ہے جو خود کو تیار نہیں کرتا، اور جو انسان گراوٹ کو سچ سمجھ لیتا ہے وہی انسان وقت کے ساتھ واقعی انشیکیبل بن جاتا ہے۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 3 ہے خطرے کا نظم اور زندہ رہنے کی سوچ۔ جی ہاں، رسک مینجمنٹ اینڈ سروائیول مائنڈ سیٹ۔ دوستو، یہ نقطہ وہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ ہمیشہ کے لیے کھیل سے باہر ہو جاتے ہیں، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں زیادہ خطرے میں ہی زیادہ فائدہ ہے، لیکن یہ کتاب اس سوچ کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتی ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے اصل کامیابی زیادہ خطرہ لینے میں نہیں بلکہ ہر خطرے کے بعد زندہ رہنے میں ہے۔ دوستو، سب سے پہلی اور سب سے خطرناک غلطی بھی ذرا سن لیں۔ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ پروفٹ کتنا ہوگا، کتنی تیزی سے ہوگا، لیکن وہ یہ سوال نہیں پوچھتے
اگر سب الٹا ہو گیا تو کیا ہو گیا، اگر غلط ہو ثابت ہو گیا تو کیا ہوگا۔ یہ کتاب کہتی ہے جو انسان اگر غلط ہو گیا تو کا جواب نہیں رکھتا، وہ منصوبہ نہیں امید پر چلتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے، لوگ خطرے کو غلط کیوں سمجھتے ہیں؟ کیونکہ خطرہ سنسنی خیز لگتا ہے، کہانی بناتا ہے، خود کو بہادر ثابت کرتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، خطرہ بہادری نہیں، خطرہ ناسمجھی بھی ہو سکتا ہے۔ دوستو، یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے، خطرہ وہ نہیں جو نظر آ رہا ہو، خطرہ تو وہ ہے جو سمجھا نہ گیا ہو۔ دوستو، زندہ رہنے کی سوچ کیوں ضروری ہے؟ یہ بات دل میں بٹھا لو۔ بازار میں غلطی سب کرتے ہیں، نقصان سب دیکھتے ہیں، فرق صرف یہ ہوتا ہے کچھ لوگ دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کچھ وہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ کتاب کہتی ہے جو انسان ایک بار مکمل ٹوٹ جائے وہ دوبارہ کھیل نہیں سکتا۔ دوستو، پہلا اصول سمجھ لیں، وہ پیسہ خطرے میں نہ ڈالیں جو تم کھو نہیں سکتے۔ یہ اصول بہت سادہ ہے لیکن بہت سخت ہے۔ اکثر لوگ ضروری پیسہ لگاتے ہیں، گھر کا سکون داؤ پر لگاتے ہیں، بچوں کے مستقبل سے کھیلتے ہیں۔ یہ کتاب صاف کہتی ہے جو پیسہ تمہاری زندگی کے لیے ضروری ہے وہ خطرے میں ڈالنا جرم ہے۔ دوستو، نقصان صرف پیسے کا نہیں ہوتا، یہ بات بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ نقصان ہوتا ہے اعتماد کا، نیند کا، فیصلے کی طاقت کا۔ جب انسان ایک بڑا نقصان کھا لیتا ہے تو وہ اگلے فیصلے خوف میں لیتا ہے اور وہ خوف اسے آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے نقصان اگر سنبھالا نہ جائے تو عادت بن جاتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ انچیکبل انسان خطرے کو کیسے دیکھتا ہے؟ دوستو، انچیکبل انسان خطرے کو دشمن نہیں سمجھتا بلکہ خطرے کو استاد سمجھتا ہے۔ وہ جانتا ہے ہر خطرہ ایک سبق لاتا ہے، لیکن ہر سبق ایک جیسا مہنگا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کتاب کہتی ہے عقل مند انسان سبق سستے میں سیکھتا ہے۔ دوستو، بڑا نقصان کیوں کھیل ختم کر دیتا ہے؟ کیونکہ بڑا نقصان انسان کا حوصلہ توڑ دیتا ہے، اس کی شناخت ہلا دیتا ہے اور اسے خود پر بدظن کر دیتا ہے۔ یہ کتاب سکھاتی ہے جو انسان بڑا نقصان برداشت نہیں کر سکتا اسے بڑا کھیل کھیلنا ہی نہیں چاہیے۔ دوستو، خطرے کا نظام اصل طاقت ہے، خطرے کا نظم کمزوروں کے لیے نہیں، یہ مضبوط ذہن مانگتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اپنی حدیں مقرر کرنا، پہلے سے فیصلہ کرنا اور جذبات کو بیچ میں نہ آنے دینا۔ یہ کتاب کہتی ہے جس دن تم نے حد بنا لی اسی دن تم آزاد ہو گئے۔ مگر سوال یہ ہے کہ لوگ حد کیوں نہیں بناتے؟ کیونکہ لالچ کہتا ہے بس تھوڑا اور، انا کہتی ہے میں غلط کیسے ہو سکتا ہوں۔ یہ دونوں مل کر حد کو توڑ دیتے ہیں اور نقصان کو کئی گنا بڑا کر دیتے ہیں۔ یہ کتاب خبردار کرتی ہے حد نہ ہونا خود کو کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ دوستو، سوال یہ ہے زندہ رہنے کی سوچ کیا بدل دیتی ہے؟ جب انسان زندہ رہنے کو پہلے ترجیح بنا لیتا ہے تو وہ جلدی نہیں کرتا، شور میں نہیں کودتا اور ایک نقصان کو اپنی پہچان نہیں بناتا۔ یہی سوچ انسان کو لمبے سفر کے قابل بناتی ہے۔ جی ہاں دوستو، اب اس حصے میں ہم اس سچ کی اور گہرائی میں جانیں گے، کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں لوگ خاموشی سے اپنا سب کچھ ہار بیٹھتے ہیں۔ دوستو، سب سے خطرناک لمحہ یہ ہے کہ میں سنبھال لوں گا۔ یہ جملہ بہت پر اعتماد لگتا ہے لیکن حقیقت میں یہ سب سے خطرناک جملہ ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں سنبھال لوں گا، میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ سوچ حد کو توڑ دیتی ہے، احتیاط کو کمزور بنا دیتی ہے اور نقصان کو دعوت دے دیتی ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے جو انسان اپنی کمزوری ماننے سے انکار کرے وہی سب سے پہلے اس کا شکار بنتا ہے۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 4 ہے دا پاور آف ڈائیورسیفیکیشن، سرمایہ پھیلانے کی طاقت۔ دوستو، یہ نقطہ وہ ہے جہاں سمجھدار انسان اور ضدی انسان کے راستے ہمیشہ کے لیے الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر ایک جگہ سب لگا دوں اور وہ چل گیا تو زندگی بدل جائے گی، لیکن یہ کتاب اسی سوچ کو خاموشی سے دفن کر دیتی ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے زندگی ایک جگہ سب کچھ رکھنے والوں کے لیے نہیں، نرم نہیں ہوتی۔ دوستو، پھیلاؤ آخر ضروری کیوں ہے؟ پھیلاؤ اس لیے ضروری ہے کیونکہ پروفٹ زیادہ ہو جائے گا یا امیری جلدی آ جائے گی، ایسا نہیں، بلکہ پھیلاؤ اسی لیے ضروری ہے کہ ایک غلطی
پوری زندگی نہ کھا جائے۔ دوستو یہ کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے اصل مقصد زیادہ کمانا نہیں، ٹوٹنے سے بچنا ہے۔ دوستو ایک ہی جگہ سب کچھ رکھنے کا نفسیاتی نقصان، جب انسان ایک ہی انکم، ایک ہی سہارا اور ایک ہی امید پر کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک اور چیز ہمیشہ جڑی ہوتی ہے، اور اس چیز کا نام ہے خوف۔ یہ خوف فیصلوں کو کمزور کرتا ہے، انسان کو جلدی پر مجبور کرتا ہے اور ہر جھٹکے کو آخری بنا دیتا ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے جس کے پاس متبادل نہیں وہ ہر مسئلے میں ٹوٹ سکتا ہے۔ دوستو پھیلاؤ کا مطلب یہ نہیں جو لوگ سمجھتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ پھیلاؤ کا مطلب یہ نہیں ہر نئی جگہ پیسہ ڈال دو، ہر سنی سنائی بات کے پیچھے لگ جاؤ، بلکہ پھیلاؤ کا مطلب ہے مختلف نوعیت کے سہارے، مختلف حالات کے لیے تیاری، مختلف وقتوں کے لیے منصوبہ بندی۔ یہ کتاب کہتی ہے سمجھدار انسان ایک ہی موسم کے لیے ایک ہی لباس نہیں رکھتا، مگر سوال یہ ہے کہ پھیلاؤ سکون کیسے دے سکتا ہے؟ جب انسان جانتا ہے کہ ایک ذریعہ رکا تو سب کچھ نہیں رکے گا، تو وہ بہتر فیصلے کرتا ہے، دباؤ میں نہیں آتا، خوف میں اپنی عقل نہیں بیچتا۔ یہ سکون قیمت سے نہیں آتی بلکہ تیاری سے آتی ہے۔ دوستو اگر سب کچھ بیلنس ہے، خوف کی ایک اور شکل، اکثر لوگ کہتے ہیں پھیلاؤ میں تو سب کچھ بیلنس ہو جاتا ہے۔ یہ بات سننے میں سمجھداری لگتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ انا کی آواز ہوتی ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے بیلنس زندگی بچاتا ہے، جبکہ حد سے زیادہ اعتماد زندگی توڑ دیتا ہے۔ دوستو تاریخ کا سبق جو لوگ بھول جاتے ہیں، تاریخ میں بڑے ادارے ٹوٹے ہیں، مضبوط کاروبار ختم ہوئے ہیں، مشہور نام مٹ گئے ہیں، لیکن جو لوگ ایک ہی جگہ سب کچھ نہیں رکھتے تھے، متبادل بنائے ہوئے تھے، وہ زخمی تو ضرور ہوئے لیکن ختم نہیں ہوئے۔ یہ کتاب کہتی ہے جو انسان مکمل طور پر نہیں ٹوٹتا وہ دوبارہ بنتا ہے۔ دوستو پھیلاؤ صرف پیسے کا نہیں ہوتا، یہ بات بہت گہری ہے۔ پھیلاؤ شامل ہے انکم کے ریسورسز سے، وقت کی پلاننگ سے، آپ کے اسکل سے اور آپ کی سوچ سے بھی۔ یہ کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے جو انسان صرف ایک ہی چیز جانتا ہے وہ ایک ہی جھٹکے میں بے بس ہو جاتا ہے۔ دوستو ضد اور سمجھداری میں بہت فرق ہے۔ ضد کہتی ہے میں یہی کروں گا، سمجھداری کہتی ہے میں بچ بھی جاؤں گا۔ یہ کتاب صاف لفظوں میں کہتی ہے ضد انسان کو مضبوط نہیں پکا بنا دیتی ہے، اور پکا انسان ٹوٹنے میں دیر نہیں لگاتا۔ دوستو پھیلاؤ انسان کو آزاد کر دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیسے؟ جب انسان ایک نتیجے سے اپنی پہچان نہیں جوڑتا، ایک جگہ سب کچھ نہیں رکھتا، تو وہ ناکامی سے نہیں ٹوٹتا، کامیابی میں اندھا بھی نہیں ہوتا۔ یہ توازن انسان کو انشیکیبل بناتا ہے۔ جی ہاں دوستو، سب سے بڑی غلط فہمی کہ میں کنٹرول کر لوں گا، یہ جملہ بہت مضبوط لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ سب سے کمزور سوچ ہوتی ہے، کیونکہ حالات اجازت نہیں لیتے، بازار رحم نہیں کرتا، اور وقت کسی کو موقع دے کر نہیں گراتا۔ یہ کتاب کہتی ہے جو انسان ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے وہ دراصل خطرہ خود بڑھا لیتا ہے۔ دوستو پھیلاؤ کنٹرول چھینتا نہیں بلکہ خطرے کو کم کرتا ہے۔ ایک ہی سہارے پر جینے کا اندرونی بوجھ، جب انسان ایک ہی ذریعہ، ایک ہی انکم اور ایک ہی سہارے پر کھڑا ہوتا ہے تو اس کے دل میں مستقل دباؤ رہتا ہے۔ یہ دباؤ فیصلے کمزور کر دیتا ہے، انسان کو خوشیوں سے محروم رکھتا ہے اور ہر خبر کو خطرہ بنا دیتا ہے۔ یہ کتاب سکھاتی ہے جس کے پاس دوسرا راستہ ہو وہ خبر سے نہیں ڈرتا۔ دوستو پھیلاؤ کی اصل صورت نوعیت بدلنا ہے، جگہ بدلنا نہیں۔ یہ نکتہ بہت اہم ہے۔ پھیلاؤ کا مطلب یہ نہیں ایک ہی کام 10 جگہ کریں، پھیلاؤ کا مطلب ہے مختلف نوعیت کے سہارے، مختلف وقتوں کی پلاننگ، مختلف حالات کی تیاری۔ یہ کتاب کہتی ہے ایک ہی قسم کی دیواریں ایک ہی زلزلے میں گرتی ہیں، چھوٹے سہارے بڑے طوفان میں آخر کام کیوں آتے ہیں؟ اکثر لوگ چھوٹے سورس آف انکم کو حقیر سمجھتے ہیں، کہتے ہیں اس سے کیا ہی ہو جائے گا، لیکن مشکل وقت میں یہی چھوٹے ریسورسز بڑے زخم کو بھر دیتے ہیں۔ یہ کتاب یاد دلاتی ہے زندگی میں بڑا سہارا ہمیشہ چھوٹے سہارے انسان ہی بچاتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، طاقت اس میں نہیں کہ سب کچھ ایک جگہ ہو،
طاقت اس میں ہے کہ ایک جگہ چھوٹ بھی جائے تو زندگی نہ رکے، اور جو انسان یہ حکمت سیکھ لیتا ہے وہی انسان واقعی انشیکیبل بن جاتا ہے۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 5 ہے ٹیکس اور دولت کو خاموشی سے ختم کرنے والے کام۔ دوستو یہ وہ نقطہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ زندگی بھر محنت کرنے کے باوجود آخر میں یہ کہتے ہیں پتہ نہیں پیسہ کہاں گیا۔ یہ کتاب اسی سوال کا بہت کڑوا لیکن ضروری جواب دیتی ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے زیادہ تر لوگ دولت اس لیے نہیں ہارتے کہ وہ غلط کماتے ہیں، بلکہ اسی لیے ہارتے ہیں کہ وہ خاموش نقصانات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دوستو دولت ایک دن میں نہیں جاتی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ دولت ایک دن میں کبھی ختم نہیں ہوتی، ایک غلط فیصلے سے نہیں اڑتی۔ دولت آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی کٹوتیوں سے خاموشی سے نکلتی رہتی ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے دولت چوری نہیں ہوتی، دولت نظر انداز کی جاتی ہے۔ جی ہاں دوستو، فیس وہ زہر ہے جو ذائقہ نہیں دیتا۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں یہ تو تھوڑی سی رقم ہے، یہ تھوڑی سی رقم سے میرا کیا ہوگا؟ ہر سال، ہر لین دین میں، ہر فیصلے کے ساتھ جمع ہو کر زندگی بھر کی محنت کھا جاتی ہے۔ کہ کتاب ہمیں خبردار کرتی ہے جو فیس آج غیر معمولی لگے وہ وقت کے ساتھ تباہ کن بن جاتی ہے۔ دوستو چھوٹی کٹوتی بڑا نقصان ہے۔ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، اگر تم ہر سال تھوڑا سا زیادہ دیتے رہے تو 5 سال میں فرق نظر نہیں آئے گا، 10 سال میں سوال اٹھے گا اور 20 سال میں پچھتاوا ہوگا۔ یہ کتاب کہتی ہے وقت چھوٹی غلطیوں کو بھی بڑا بنا دیتا ہے۔ دوستو ٹیکس دشمن نہیں، حقیقت ہے۔ یہ کتاب ایک بہت ضروری بات سکھاتی ہے۔ ٹیکس سزا نہیں ہے، بدقسمتی نہیں ہے، بلکہ ٹیکس تو نظام کا حصہ ہے۔ مسئلہ ٹیکس نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اسے سمجھتے ہی نہیں، اس کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ یہ کتاب کہتی ہے نادانی میں دیا گیا ٹیکس دولت کو کھا جاتا ہے، سمجھداری سے سنبھالا گیا ٹیکس آپ کی دولت کو بچا لیتا ہے۔ ابھی اس کی ضرورت نہیں، سب سے خطرناک جملہ ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ابھی تو میں چھوٹا ہوں، جب زیادہ ہو جائے گا تب دیکھیں گے، لیکن کتاب کہتی ہے جب تک زیادہ ہوتا ہے تب تک بہت کچھ خاموشی سے نکل چکا ہوتا ہے۔ یہ کتاب خبردار کرتی ہے حفاظت ابتدا میں کی جاتی ہے، اختتام پر نہیں۔ دوستو دولت کے قاتل ہمیشہ نظر نہیں آتے، دولت کے قاتل شور نہیں مچاتے، ڈراتے نہیں اور اکثر نارمل لگتے ہیں، لیکن یہی چیز وقت کے ساتھ بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ایک کتاب کہتی ہے جو خطرہ نظر نہ آئے وہی سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ امیر لوگ کیا مختلف کرتے ہیں؟ امیر لوگ پہلے اخراجات دیکھتے ہیں، پہلے حفاظت سوچتے ہیں، پہلے نظام بناتے ہیں۔ وہ یہ نہیں پوچھتے کہ کتنا آ رہا ہے، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بچ کتنا رہا ہے۔ یہی سوال دولت کو زندہ رکھتا ہے۔ دوستو اخراجات صرف پیسے کے نہیں ہوتے، ہر غلط فیصلہ ذہنی سکون بھی کھا جاتا ہے، نیند بھی کھا جاتا ہے، آپ کا کانفیڈنس بھی لے اڑتا ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے اگر پیسہ سکون چھین لے تو وہ دولت نہیں، بوجھ ہے۔ دوستو نظر انداز کرنے کی قیمت ہمیشہ بعد میں چکانی پڑتی ہے، یہ زندگی کا اصول ہے۔ جو چیز آج نظر انداز کی جائے کل سوال بن جاتی ہے، پرسوں مسئلہ بن جاتی ہے اور ترسوں بوجھ بن جاتی ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے جو انسان چھوٹی دراریں وقت پر نہیں بھرتا وہ ایک دن دیوار گرا کر ہی چھوڑتا ہے۔ دوستو حفاظت کا اصل فائدہ جب انسان خاموش نقصان کو روک لیتا ہے تو وہ زیادہ نہیں کماتا لیکن زیادہ بچاتا ہے اور زیادہ پرسکون بھی رہتا ہے۔ یہ سکون فیصلے بہتر بناتا ہے اور زندگی آسان کر دیتا ہے۔ دوستو ذرا خود سے پوچھیں کیا میں واقعی جانتا ہوں کہ میرا پیسہ کہاں کہاں آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے؟ اگر جواب نہیں تو یہ نکتہ تمہارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ دوستو ہم چھوٹی رقم کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو میں خرچ کر ہی سکتا ہوں، مگر وہ مسلسل خرچ کرنے سے ہماری عادت بن جاتی ہے اور ہم اس عادت کے پابند ہو جاتے ہیں، اس عادت میں قید ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہماری انکم کم ہوتی ہے یا کہیں سے کام بند ہو جاتا ہے تو ہمیں وہ چھوٹے خرچ بھی بھاری کرنے پڑتے ہیں۔ اسی لیے رائٹر کہتے ہیں کہ اپنے چھوٹے خرچوں کو کبھی بھی نارمل نہ سمجھیں۔ دوستو دولت ایک دن میں نہیں بنتی
اور ایک دن میں نہیں جاتی۔ دولت خاموشی سے یا تو بڑھتی ہے یا تو ختم ہوتی ہے، اور جو انسان ان خاموش قاتلوں کو وقت پر پہچان لے وہی انسان اصل میں انشیکیبل بن جاتا ہے۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 6 ہے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ اینڈ پیشنس۔ جی ہاں، طویل مدتی سوچ اور صبر کی طاقت۔ دوستو یقین کریں، لوگ کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ میں ہمیشہ کچوا جیتتا ہے۔ یہ خرگوش کا کام نہیں، کیونکہ انویسٹمنٹ ہمیشہ صبر کا نام ہے۔ جب تک صبر نہیں ہوگا، جب تک جلدی کی لالچ ہوگی، تو آپ کبھی بھی اپنی ویلتھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ اپنا آج اچھا کر سکتے ہیں، اپنا کل بھی اچھا کر سکتے ہیں، اپنا نیکسٹ ویک بھی بہتر بنا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے لائف ٹائم ویلدی رہنا ہے تو آپ نے لانگ ٹرم سوچنا ہی پڑے گا، اور یہ پوائنٹ ہمیں اسی طرف لے جاتا ہے۔ دوستو بہت غور سے سمجھیے گا، یہ وہ نقطہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ہار جاتے ہیں، کیونکہ یہ نقطہ علم کا نہیں، صبر کا امتحان ہے۔ ٹونی رابنس کہتے ہیں جو انسان صبر نہیں کر سکتا وہ دولت کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ دوستو اصل مسئلہ کم علم نہیں بلکہ کم برداشت ہے۔ لوگ کہتے ہیں مجھے سب پتا ہے، جبکہ کچھ نہیں پتا ہوتا۔ میں سب سمجھتا ہوں لیکن کچھ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا۔ میں سیکھ چکا ہوں، یہ سب جلدی کے جملے ہیں، مگر سوال یہ نہیں، سوال یہ ہے کیا تم انتظار کر سکتے ہو؟ کیونکہ اصل دولت جلدی نہیں آتی، اصل نتائج خاموشی سے بنتے ہیں۔ یہ کتاب کہتی ہے جلدی کرنے والا ہمیشہ دیر سے پہنچتا ہے۔ دوستو آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا جو کسی کی سن کر کہیں بھی پیسے لگا دیتے ہیں، کسی کا تھوڑا سا پروفٹ دیکھ کر کہیں بھی پیسہ انویسٹ کر دیتے ہیں۔ وہ یہ سب سوال نہیں کرتے کہ اگر پیسہ نیچے ہو گیا تو کیا ہو گیا، اگر مارکیٹ نیچے آ گئی تو کیا ہوگا۔ وہ صرف لوگوں کے تھوڑے سے پروفٹ دیکھ کر کہیں بھی پیسہ لگا دیتے ہیں، تھوڑی سی پراپرٹی کی اسکیم دیکھ کر کہیں بھی انویسٹ کر دیتے ہیں۔ دوستو لوگ طویل مدتی سوچ کیوں نہیں رکھ پاتے؟ کیونکہ آج کا شور زیادہ ہوتا ہے، آج کی خبریں تیز ہوتی ہیں، آج کا خوف کل کو بھلا دیتا ہے۔ انسان آج کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے اور کل کو نظر انداز کرتا ہے۔ یہ کتاب سکھاتی ہے جو انسان آج کے شور میں کل کو بھول جائے وہ کبھی پرسکون نہیں رہ سکتا اور لانگ ٹرم میں ہمیشہ پریشان رہے گا۔ دوستو صبر کا مطلب بیٹھ جانا نہیں ہوتا، یہ بہت ضروری بات ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ مت کرو، بس انتظار کرو اور قسمت کے حوالے چھوڑ دو۔ صبر کا مطلب ہے پلاننگ بنا کر چلو، جذبات پر قابو رکھو اور وقت کو اپنا کام کرنے دو۔ جب وقت اپنا کام کر لے گا تو آپ کا کام بھی ہو جائے گا۔ یہ کتاب کہتی ہے صبر کمزوری نہیں، کانفیڈنس کی علامت ہے۔ دوستو وقت وہ طاقت ہے جسے لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وقت امیر کا سب سے بڑا دوست ہے اور جلد باز کا سب سے بڑا دشمن۔ اسی لیے جلد باز لوگ کہیں بھی پیسہ لگاتے ہیں اور پھر روتے رہتے ہیں، جبکہ امیر لوگ وقت کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ اس کے ساتھ دوستی جتنی گہری ہوگی پروفٹ اتنا زیادہ آئے گا۔ دوستو جو انسان وقت کو دشمن سمجھتا ہے وہ جلدی کرتا ہے، اور جو انسان وقت کو دوست بنا لیتا ہے وہ آہستہ آہستہ بہت آگے نکل جاتا ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے جو وقت کے ساتھ چلتا ہے وہ وقت کے آگے بھی نکل جاتا ہے۔ دوستو اگر میں نے انتظار کیا اور سب کچھ ختم ہو گیا تو یہ ایک جاہلانہ سوال ہے۔ یہ سوال ہر صابر انسان کے دل میں آتا ہے، لیکن یہ کتاب بہت سادہ مگر خوبصورت جواب دیتی ہے۔ اگر سب ختم ہو گیا تو پورا نظام بدل جائے گا، اور اس وقت جلدی کرنے والے بھی بیچ دیتے ہیں۔ یہ سوچ خوف کو چھوٹا کرتی ہے اور حقیقت کو بڑا بنا دیتی ہے۔ دوستو انشیکیبل انسان وقت کو کیسے دیکھتا ہے؟ انشیکیبل انسان وقت سے لڑتا نہیں، وقت سے بھاگتا بھی نہیں۔ وہ جانتا ہے ہر چیز کا ایک موسم ہے اور ہر موسم اپنا وقت مانگتا ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے جو انسان ہر موسم میں ایک ہی فصل چاہے وہ ہمیشہ مایوس رہتا ہے۔ دوستو اب ذرا جلدی کرنے کے نقصانات بھی سن لیں۔ جلدی غلط وقت پر داخل کروا دیتی ہے، غلط وقت پر نکلوا دیتی ہے، اور انسان کو خود سے بدزن کر دیتی ہے۔
اور انسان اس کو اپنی پہچان بنا لیتا ہے۔ پھر کہیں بھی انویسٹ کرنا ہوتا ہے تو پاسٹ کا نقصان دماغ میں ہوتا ہے اور وہ کر ہی نہیں پاتا۔ اسی لیے یہ کتاب خبردار کرتی ہے، جلدی سرمایہ نہیں کھاتی، جلدی انسان کو توڑ دیتی ہے جو اسے سمجھ بھی نہیں آتا۔ دوستو، صبر انسان کو جذباتی غلطیوں سے بچاتا کیسے ہے؟ جب انسان جانتا ہے مجھے ابھی فیصلہ نہیں کرنا، مجھے ابھی رد عمل نہیں دینا، تو وہ خبر کو سنبھال لیتا ہے، نقصان کو برداشت کر لیتا ہے اور شور میں اپنی عقل نہیں کھوتا۔ یہی انشیکیبل ہونے کی اصل علامت ہے۔ دوستو، لانگ ٹرم سوچ انسان کو کیسا بنا دیتی ہے؟ یہ سوچ انسان کو پرسکون بنا دیتی ہے، اس کی نیند کو بچا لیتی ہے اور اس کے فیصلے پاک اور صاف رکھتی ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے جو انسان دور تک نہیں دیکھ لیتا وہ قریب کے دھچکوں سے ڈر جاتا ہے۔ دوستو، اب ذرا خود سے پوچھیں، کیا میں واقعی انتظار کر سکتا ہوں یا میں صرف نتیجہ چاہتا ہوں؟ یہ سوال تمہاری سمت کو بدل کر رکھ دے گا۔ دوستو، دولت سب سے پہلے آپ کے صبر کو آزماتی ہے، اور جو انسان اس امتحان میں ٹھہر جاتا ہے وہی انسان وقت کے ساتھ انشیکیبل بن جاتا ہے۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 7 اور آخری پوائنٹ انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ کتاب میں یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو اس پوائنٹ کو بالکل مس مت کیجیے گا۔ یہ پوائنٹ اس کتاب کی جان ہے اور آپ کو ضرور سمجھ آئے گا۔ دوستو، پوائنٹ نمبر 7 ہے انشیکیبل فریڈم اینڈ پیس آف مائنڈ۔ جی ہاں دوستو، رائٹر کہتے ہیں کہ مینٹل سکون آپ کی لائف میں آپ کی کامیابی سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کا مائنڈ ڈسٹرب ہوگا تو آپ کہیں بھی پروڈکٹیو کام نہیں کر پائیں گے۔ دوستو، یہ نکتہ پیسے کے بارے میں بالکل نہیں ہے، یہ زندگی کے بارے میں ہے، کیونکہ آخر میں انسان یہ نہیں پوچھتا کہ میں نے کتنا کمایا، انسان یہ پوچھتا ہے کیا میں پرسکون تھا یا نہیں۔ مگر لوگ جلد بازی میں یا لانگ ٹرم میں اس چیز کو سب سے زیادہ چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن جب اپنے زندگی کے ٹھہراؤ پر پہنچتے ہیں تو اپنے آپ سے سب سے پہلے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا میں پرسکون ہوں یا کیا میں پرسکون تھا۔ دوستو، یہ کتاب اسی سوال پر خاموشی سے روشنی ڈالتی ہے۔ دوستو، آزادی کا سب سے بڑا دھوکہ سن لیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں زیادہ پیسہ ہوگا تو ہی زیادہ آزادی آئے گی، لیکن حقیقت یہ ہے بہت سے امیر لوگ سب سے زیادہ قید ہوتے ہیں، قید خوف کی، ذمہ داریوں کی، کھو دینے کے ڈر کی۔ یہ کتاب کہتی ہے اگر پیسہ تمہیں بے چین رکھے تو وہ آزادی نہیں، وہ تمہاری قید ہے۔ دوستو، ذہنی سکون کیوں دولت سے پہلے آتا ہے؟ کیونکہ بغیر سکون کے ہر کامیابی ادھوری لگتی ہے، بغیر سکون کے ہر رات بھاری ہوتی ہے۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے سکون کامیابی کے بعد نہیں آتا، سکون تو کامیابی سے پہلے آتا ہے۔ دوستو، انشیکیبل آزادی کا اصل مطلب سن لیں۔ انشیکیبل آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ مسئلے ہی نہ ہو، کہ نقصان ہی نہ ہو۔ انشیکیبل آزادی کا مطلب ہے مسئلہ آئے تو دل نہ ٹوٹے، نقصان ہو تو پہچان نہ بن جائے، شور ہو تو اندر خاموشی رہے۔ یہ کتاب کہتی ہے آزاد حالات کے ختم ہونے کا نام نہیں، آزادی اندر کے مضبوط ہونے کا نام ہے۔ دوستو، ذہنی سکون آخر بنتا کیسے ہے؟ یہ سوال سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ اب ذرا جواب بھی سن لیں۔ ذہنی سکون بنتا ہے جب انسان جانتا ہو کہ میں بچ جاؤں گا، جب اسے یقین ہو یہ مرحلہ ہے، جب وہ خود کو ایک نتیجے سے نہ باندھے۔ ایک کتاب کہتی ہے جو انسان اپنی قیمت نتیجے سے جوڑ دے وہ کبھی بھی پرسکون نہیں رہ سکتا۔ دوستو، خوف آزادی کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ خوف انسان کو حال میں نہیں رہنے دیتا، اسے ہر لمحہ فیوچر میں ڈھکیل کے رکھتا ہے، اس ڈر میں رکھتا ہے کہ میں نہیں بن پایا تو کیا ہوگا، اور اسی بے سکونی کے باعث وہ کسی کام کو پراپر طریقے سے نہیں کر سکتا۔ دوستو، یہ کتاب کہتی ہے جو انسان ہر وقت کل میں جیتا ہے وہ آج سے محروم ہو جاتا ہے۔ دوستو، انشیکیبل انسان آج میں جیتا ہے اور کل کے لیے تیاری کرتا ہے اور ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ دوستو، موازنہ سکون کو کیسے مار دیتا ہے؟ جب انسان دوسروں کی رفتار دیکھتا ہے اپنی زندگی بھول جاتا ہے، وہ اپنی نعمتوں سے اندھا ہو جاتا ہے، اپنی کامیابیوں سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے موازنہ سکون کا قاتل ہے۔ دوستو، کبھی بھی خود کو
دوسروں سے کمپیئر مت کریں، کیونکہ آپ صرف ان کی کامیابی دیکھ رہے ہیں، ان کی محنت نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ان کی محنت دیکھیں گے تو شاید شرمندہ ہو جائیں گے۔ دوستو، انشیکیبل انسان خود کو کیسے آزاد رکھتا ہے؟ وہ خود سے جھوٹ نہیں بولتا، اپنی حدیں پہچانتا ہے اور اپنی رفتار قبول کرتا ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے جو انسان خود کو قبول کر لے اصل میں آزاد وہی ہوتا ہے۔ دوستو، سب سے بڑی آزادی مجھے ثابت نہیں کرنا ہے، یہ لمحہ زندگی بدل دیتا ہے۔ جب انسان دل سے کہہ دے مجھے کسی کو کچھ ثابت نہیں کرنا، اسی لمحے انا ختم ہو جاتی ہے، خوف کم ہو جاتا ہے، دل میں سکون اتر آتا ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے جو انسان ثابت کرنے سے آزاد ہو جائے وہی انسان اصل میں آزاد ہو جاتا ہے اور وہی انسان آزاد کہلاتا ہے۔ دوستو، سکون کا اصل فائدہ بھی سن لیں۔ سکون فیصلہ بہتر بناتا ہے، زندگی کو ہلکا کر دیتا ہے اور انسان کو انشیکیبل بنا دیتا ہے، کیونکہ ہلنے والا انسان غلط فیصلے کرتا ہے، پرسکون انسان درست راستہ چنتا ہے۔ دوستو، ایک لمحے کو رک کر اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور خود سے پوچھیں اگر کل سب کچھ بدل گیا تو کیا میرا سکون باقی رہے گا؟ اگر جواب ہاں ہے تو تم واقعی آزاد ہو، اور اگر جواب نہ ہے تو سوچنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، اصل دولت پیسے میں نہیں، اصل دولت سکون میں ہے، اور جو انسان اپنے اندر یہ سکون پیدا کر لیتا ہے وہی انسان دنیا کے ہلنے کے باوجود بھی واقعی انشیکیبل بن جاتا ہے۔ دوستو، یہ ہماری کتاب کے 7 پوائنٹ ہیں۔ ان کتاب کے پوائنٹس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے فائنل میسج کی طرف۔ دوستو، اگر آپ کو کوئی بھی پوائنٹ سمجھ نہیں آیا تو میرا مشورہ ہے اس کو ایک بار دوبارہ ضرور سن لیں۔ اب آتے ہیں فائنل میسج پر۔ دوستو، یہ اختتام نہیں، پہچان ہے۔ دوستو، اگر تم یہاں تک پہنچ گئے ہو تو یہ صرف کتاب سننے کا اختتام نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جہاں انسان خاموشی سے اپنے آپ سے ملتا ہے، کیونکہ انشیکیبل تمہیں یہ نہیں سکھاتی کہ بازار کیسے چلے گا، یہ کتاب تمہیں یہ سکھاتی ہے جب بازار ہلے تو تم کیسے نہ ہلو۔ دوستو، اس کتاب کا اصل پیغام آخر تھا کیا؟ یہ کتاب بار بار ایک ہی بات کہتی ہے، مختلف زاویوں سے دنیا بدلتی رہے گی لیکن تمہارا اندر مضبوط ہونا چاہیے۔ بازار گرے گا، چیخیں اٹھیں گی، لوگ ڈریں گے، لالچ بڑھے گا، خوف پھیلے گا، لیکن سوال ایک ہی رہے گا، کیا تم اس سب کے باوجود خود کو سنبھال سکتے ہو یا نہیں؟ دوستو، زیادہ تر لوگ کیوں ہار جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں مسئلہ بازار میں ہے، مسئلہ حالات میں ہے اور مسئلہ وقت میں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے دوستو، مسئلہ یہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس پر کیسا رد عمل کرتے ہیں۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے رد عمل میں لیا گیا فیصلہ اکثر زندگی کا رخ غلط سمت میں موڑ دیتے ہیں۔ دوستو، انشیکیبل انسان آخر ہوتا کون ہے؟ انشیکیبل انسان وہ نہیں جس سے کبھی نقصان نہ دیکھا ہو، بلکہ وہ ہے جو نقصان میں بھی خود کو کھو نہ دے، جو خوف میں بھی جلدی نہ کرے، جو شور میں اپنی اندرونی آواز سن سکے۔ یہ کتاب کہتی ہے مضبوط انسان وہ نہیں جو سب کچھ جیت جائے، مضبوط انسان وہ ہے جو ٹوٹ کر بھی کھڑا رہ جائے۔ دوستو، اس کتاب نے تم سے کیا وعدہ نہیں کیا؟ یہ کتاب تمہیں امیر بنانے کا وعدہ نہیں کرتی، تمہیں فوری کامیابی کا خواب نہیں دکھاتی، تمہیں خطرے سے پاک زندگی کی ضمانت نہیں دیتی۔ یہ کتاب تمہیں حقیقت دیتی ہے، تمہیں تیاری دیتی ہے، تمہیں خود پر یقین دیتی ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے جب اندر مضبوطی آ جائے تو باہر کی دنیا اپنی جگہ خود بنا لیتی ہے۔ دوستو، یاد رکھیں، خوف ہمیشہ رہے گا، خوف کبھی مکمل ختم نہیں ہوتا، ہر انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کچھ لوگ خوف کے ساتھ جیتے ہیں اور کچھ لوگ خوف کے نیچے جیتے ہیں۔ دوستو، یہ کتاب سکھاتی ہے خوف کو ختم نہیں کیا جاتا، خوف کے باوجود چلنا سیکھا جاتا ہے۔ دوستو، ذرا سکون کی تعریف بھی سنتے جائیں۔ یہ کتاب سکون کی ایک نئی تعریف دیتی ہے۔ سکون کا مطلب مسائل کا نہ ہونا نہیں، سکون کا مطلب یہ یقین ہونا ہے کہ میں سنبھل جاؤں گا۔ جب انسان یہ یقین دل میں بٹھا لے تو حالات چھوٹے ہو جاتے ہیں، فیصلے صاف ہو جاتے ہیں
اور زندگی ہلکی ہو جاتی ہے۔ دوستو سب سے بڑی آزادی، یہ کتاب ایک بہت بڑی آزادی دیتی ہے، ثابت کرنے سے آزادی۔ جب انسان دوسروں کو متاثر کرنے سے آزاد ہو جائے، کمپیریجن کرنا چھوڑ دے اور اپنی خود کی رفتار قبول کر لے، تو انا خاموش ہو جاتی ہے، خوف ختم ہو جاتا ہے، دل میں سکون اتر آتا ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے جو انسان خود کو قبول کر لے وہی انسان اصل میں آزاد ہوتا ہے۔ دوستو انچیکیبل ہونے کی آخری نشانی بھی سنتے جائیں۔ یہ نشانی باہر نہیں نظر آتی۔ انچیکیبل انسان کم بولتا ہے، کم ریئیکٹ کرتا ہے اور کم ثابت کرتا ہے، لیکن وہ وقت پر درست قدم لیتا ہے، دباؤ میں بھی خود کو نہیں کھوتا اور نقصان میں بھی خود سے نفرت نہیں کرتا۔ دوستو اس آڈیو کے اختتام پر ایک لمحہ رک کر خود سے سوال کریں، اگر کل سب کچھ بدل گیا تو کیا میں خود کو سنبھال سکوں گا؟ اگر جواب ہاں ہے تو سمجھ لو یہ کتاب اپنا کام کر گئی۔ دوستو یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا۔ انشیکیبل کوئی منزل نہیں، یہ ایک حالات ہے، ایک کیفیت ہے، ایسی حالت جہاں انسان حالات کا غلام نہیں رہتا، انسان خود کو نہیں کھوتا، انسان خوف کے باوجود بھی سیدھا چلتا رہتا ہے۔ یہ حالت ایک دن میں نہیں آتی، لیکن ایک دن زندگی بدل دیتی ہے۔ دوستو دنیا ہلتی رہے گی، بازار بدلتا رہے گا، لوگ آتے جاتے رہیں گے، لیکن جو انسان اپنے اندر یہ یقین پیدا کر لے کہ میں ٹوٹ سکتا ہوں مگر بکھر نہیں سکتا، وہی انسان ہر طوفان کے بعد سیدھا کھڑا رہتا ہے، اور یہی انشیکیبل ہونے کا اصل مطلب ہے۔